وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں استغفار کرنے کے بہت سارے فائدے بتائے ہیں، ان میں سے چند ابھی بتاؤں گا جو بڑے بڑے فائدے ہیں جن کی دنیا میں بھی ضرورت ہے، وہ استغفار کے فائدے ہیں، اور احادیث مبارکہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی چیزیں ثابت ہیں۔ جو پابندی سے استغفار کرے گا اسے اللہ غم اور تکلیف سے نجات دے گا۔ سبحان اللہ، غم بھی نہ ملے، تکلیف بھی نہ ملے۔ تکلیف کیوں ملتی ہے، غم کیوں ہوتا ہے؟ یعنی آنے والی مصیبت سے پریشانی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا کل، یہ کیا وہ کیا، دشمن، دنیا کے دشمن، شیاطین اور شیطانی اثرات سے کوئی دشمنی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی بہت بڑے فائدے بتائے ہیں، جن میں سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے گناہ معاف ہوگا۔ پہلے استغفار کا مقصد سمجھے تو استغفار کیا ہے؟ ایک بندے کو میں نے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا استغفار استغفار استغفار۔ میں نے پوچھا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں استغفار کر رہا ہوں، اس کے بہت فائدے ہیں۔ او یار سوچ تو لو، یہ عربی کا لفظ ہے استغفار یعنی توبہ۔ صحیح پورا جملہ تو بولو، استغفر اللہ ربی یا استغفر اللہ، یا سندھی میں، اردو میں اور کسی زبان میں ہی بھلے بولو، اے اللہ میں نے گناہوں سے معافی، اے اللہ میں نے گناہوں سے معافی مانگ لی، مجھے معاف کر دو، بس دوبارہ میں گناہ نہیں کروں گا، یہ اللہ سے عہد کرو۔ پھر دیکھو کتنا فائدہ ہوتا ہے، گناہ معاف ہوں گے، آپ کو دنیا میں بھی باغات ملیں گے، اللہ کی نعمت ملے گی، اور آخرت میں بھی بارش ملے گی، بارش سے پانی پینے کا، جانوروں کے پینے کا، کھیتوں میں لگانے کا، یہ سارا سسٹم بارش سے ہی ہوتا ہے۔ نہریں جاری ہوں گی، سبحان اللہ، اولاد نصیب ہوگی، جس کو اولاد نہیں ہے وہ بھی استغفار پڑھے۔ یعنی خاص مقصد اللہ کا قرب ملے گا، ساری دعائیں آپ کی قبول ہوگی، خوشحال زندگی ملے گی۔ خوشی کب ہوتی ہے؟ جب مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی، آپ کی مشکلات ختم ہو جائے گی، آپ کو دشمنوں کا خوف ختم ہو جائے گا، امن مل جائے گا۔ کر کے دیکھو استغفار، اللہ کے قریب آ جاؤ، طاقت ملے گی، قوت ملے گی۔ کس چیز کی؟ جسمانی، روحانی، اور جہاں جاؤ وہاں آپ کے استقبال کے لیے بندے کھڑے ہو گے، مال مل جائے گا، مال کی ہی تو ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ آپ کو استغفار کرنے والوں کو میں دو نعمتیں خاص عطا کرتا ہوں کہ ان کی مال اور اولاد سے مدد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ان دو نعمتوں کے پیچھے تو ساری دنیا بھاگ رہی ہے۔ مال چاہیے، بچے چاہیے، فرما بردار بچے چاہیے، بچے تو سب کو مل رہے ہیں لیکن نافرمانی زیادہ ہے۔ اولڈ ہاؤس بنے پڑے ہیں، بچوں کا مقصد خاص تو یہی ہوتا ہے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہمارے بیٹے، ہمارے بچیاں، بچے، ہماری بیٹیاں، وہ ہمارا کچھ نہ کچھ خیال کریں گے، کبھی بیمار ہو جائیں گے، وہ ہمیں اس ہاسپٹل لے جائیں گے۔ ارے بھائی آپ کو تو بچوں نے اولڈ ہاؤس میں پھینک دیا، پتہ نہیں کیا حال ہوگا آپ کا، کیوں پھینک دیا؟ آپ کا بیٹا نافرمان ہوا ہے تو آپ کو کتنا ارمان ہو رہا، لیکن یہ کبھی سوچا ہے یہ نافرمان کیوں ہوا ہے؟ اللہ کے نافرمان ہو گئے ہو آپ خود اللہ کی فرما برداری کرو، بچے